بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبوت کا نواں سال، مکمل بائیکاٹ۔ جب قریش ہر طرف سے عاجز آ گئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں اور بنو ہاشم و بنو عبد المطلب کے مکمل بائیکاٹ کا فیصلہ کیا، جس میں طے ہوا کہ محمد، مسلمانوں اور ان کا ساتھ دینے والوں کے ساتھ کوئی تعلق نہ رکھا جائے، ان سے لین دین توڑ لیا جائے اور نہ ان کے ساتھ شادی و رشتہ کیا جائے، حتیٰ کہ وہ محمد کو ہمارے حوالے کر دیں۔ پھر یہ ساری باتیں لکھ کر خانہ کعبہ میں لٹکا دی گئی۔ اس صورتحال سے نمٹنے کے لیے ابو طالب بنو ہاشم و بنو عبد المطلب اور تمام مسلمانوں کے ساتھ شعب ابی طالب میں محصور ہو گئے۔ یہ سلسلہ 3 سال تک جاری رہا۔ مسلمان سخت پریشانی کا شکار ہوئے، حتیٰ کہ درخت کے پتے کھا کر گزارا کرنا پڑا۔ معصوم بچے جب بھوک سے روتے تو ان کے رونے کی آواز وادی سے باہر تک سنائی دیتی۔ اگر کوئی شخص ترس کھا کر چھپ چھپا کر کچھ سامان خورد و نوش کا پہنچانا چاہتا تو قریش کے سردار راستے میں چھین لیتے اور اسے سخت تکلیفیں دیتے۔ حاجیوں سے ملاقات۔ اس دوران بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حج کے دوران مینا میں ٹھہرے ہوئے حاجیوں کے پاس جاتے اور انہیں اسلام کی دعوت دیتے اور ان سے مطالبہ کرتے کہ کون ہے جو مجھے پناہ دے تاکہ میں اللہ کا پیغام اللہ کے بندوں تک پہنچا سکوں۔ چاند کا 2 ٹکڑے ہونا۔ یہی ایام تھے، حج کا موسم تھا کہ ایک بار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کفار قریش اور دوسرے لوگوں کے سامنے دین اسلام کی حقانیت بیان فرما رہے تھے کہ قریش نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مطالبہ کیا کہ اگر آپ چاند کو 2 ٹکڑے کر کے دکھا دیں تو آپ کو نبی ماننے کے لیے تیار ہیں، کیونکہ کسی جادوگر کا جادو آسمان پر نہیں چلتا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے عہد لیا اور چاند کی طرف اپنی انگشت مبارک سے اشارہ فرمایا اور چاند 2 ٹکڑے ہو گیا۔ لیکن واضح نشانی کے بعد بھی لوگ اسلام لانے کے لیے تیار نہیں ہوئے، بلکہ کہا کہ یہ تو کھلا ہوا جادو ہے۔ اس پر سورہ قمر کی آیتیں نازل ہوئی۔ پریشانی ہی پریشانی۔ نبوت کا نواں سال اسلام اور مسلمانوں کے لیے سخت پریشان کن تھا۔ ان کا سوشل بائیکاٹ کر دیا گیا تھا اور اہل مکہ کسی بھی قیمت پر مسلمانوں کے اوپر سے اس پابندی کو اٹھانے کے لیے تیار نہیں تھے، اور مسلمان تھے کہ ان حالات سے صبر و شکر کے ساتھ نپٹ رہے تھے۔ حج و عمرہ کے موسم میں اہل مکہ کو غافل پا کر باہر سے آنے والوں سے اگر کوئی چیز خرید لیتے تو خرید لیتے، ورنہ قیمت دے کر بھی انہیں کوئی چیز نہ ملتی۔ انہی حالات سے متعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ارشاد ہے: اللہ تعالیٰ کے راستے پر جس قدر اذیت مجھے پہنچائی گئی کسی اور کو نہ پہنچائی گئی، اور جس قدر مجھے خوف زدہ کیا گیا کسی اور کو خوف زدہ نہ کیا گیا۔ میرے اوپر 30 دن اور رات ایسے گزرے ہیں کہ مجھے کوئی ایسی چیز کھانے کو نہ ملی جسے کوئی جاندار کھاتا ہو۔ ہاں، یہ اور بات ہے کہ بلال اپنے پہلو میں کچھ چھپا کر لاتے تھے۔ رواہ الترمذی و ابن ماجہ۔ ظالمانہ تحریر مٹا دی گئی۔ 2 سال یا 3 سال کے بعد قریش کے بعض اہل خیر کی کوشش سے یہ صحیفہ چاک کیا گیا، جس کا سہرا ہشام بن عمرو کے سر ہے۔ اس عمل خیر میں ان کی مدد زبیر ابن ابی امیہ نے کی، نیز مطعم بن عدی اور ابو البختری بھی اس ظلم کے خلاف کھڑے ہوئے اور زمعہ بن اسود کو بھی اپنے ساتھ ملا لیا، اور سب نے مل کر اس ظالمانہ نوشتے کو چاک کر دیا۔ صحیفے کو چاک کرنے میں غیبی مدد بھی ہوئی کہ ایک دیمک نے پورے صحیفے کو چاٹ لیا، صرف اللہ کا نام چھوڑ دیا۔ اس کی خبر بذریعہ وحی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دی گئی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو طالب کو یہ خبر دی۔ اس کے بعد ابو طالب نے یہ بات سرداران قریش سے کہی، اور جا کر دیکھا تو واقعی دیمک نے پورا صحیفہ چٹ کر دیا تھا۔ اس کے بعد مکمل بائیکاٹ ختم کر دیا گیا۔ اس طرح سے مسلمانوں کے اوپر سے بلا ٹل گئی اور انہوں نے آرام کا سانس لیا۔ غم کا ساتھ، غم ہی غم۔ ابھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں پر سے یہ پابندی اٹھا ہی گئی تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو 2 اور مصیبتوں نے آ گھیرا۔
نمبر 1، چچا کا انتقال۔ اس بائیکاٹ کے خاتمے کو ابھی بہت معمولی وقت گزرا تھا کہ ابو طالب بیمار پڑے اور اس دار فانی سے کوچ کر گئے۔ بدقسمتی یہ کہ ابو طالب کا انتقال حالت کفر میں ہوا، حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آخری دم تک ان کے سرہانے کھڑے ہو کر یہ گزارش کرتے رہے کہ اے چچا جان، آپ لا الہ الا اللہ کہہ دیجئے تاکہ اللہ تعالیٰ کے پاس حجت پیش کر سکوں۔ لیکن دوسری طرف ابو جہل اور عبداللہ ابن امیہ ابو طالب کے پاس بیٹھ کر بار بار یہ کہتے رہے کہ ابو طالب، کیا عبد المطلب کی ملت سے رخ پھیر لوگے؟ بالآخر ابو طالب کے زبان سے آخری الفاظ یہ ادا ہوئے، عبد المطلب کی ملت پر۔ نمبر 2، حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کی وفات۔ ابھی ابو طالب کی وفات پر چند دن ہی گزرے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریک حیات اور زندگی کی غمگسار حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا بھی اس دنیا سے رحلت فرما گئی۔ ان دونوں کا انتقال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر بڑا گراں گزرا، اسی لیے مورخین اس سال کو غم کا سال کہتے ہیں۔